علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانہى عن المنکر واصبر على ما اصابک ان ذلک من عزم الامور، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ہدایات عطا فرمائیں کہ آج معاشرے کے اندر ان ہدایات کے مطابق انسان اپنی ذمہ داری پوری کرے تو اللہ رب العزت گھروں کے اندر، معاشرے کے انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ خیر عطا فرما دیتا ہے۔ اور اگر انسان ان ہدایات میں غفلت برتتا رہے اور اپنی ان ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو اس کے اثرات بسا اوقات بہت دیر بعد ظاہر ہوتے ہیں، اور جب ظاہر ہوتے ہیں اس وقت انسان پلٹ کر واپس دیکھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کوتاہی ہوئی ہے، لیکن اس وقت پھر اس ذمہ داری کو پورا کرنا اچھا خاصا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ وہ عمر کا وہ حصہ ہے کہ جو 7 سال 6-7 سال کی عمر سے لے کر اور بالغ ہونے سے پہلے تک ہوتا ہے۔ بچوں اور بچیوں کا یہ جو وقت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاص عمر کے لیے باقاعدہ عمر کا یہ حصہ طے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اس عمر کے بچے اور بچیوں کی تربیت کیسے کی جائے، جو کہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے، معاشرے کے افراد کی ذمہ داری ہے کہ جب یہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو عبادات سمجھائی جائیں اور ان کے اخلاق پر محنت کی جائے، ان کی معاشرت پر محنت کی جائے، ان کی عادتوں پر محنت کی جائے۔ یہ وقت ہے جو عادتیں اس بالغ ہونے سے پہلے پہلے اس کے اندر پیدا ہو گئیں، وہ انشاءاللہ العزیز بالغ ہونے کے بعد بھی ان کی وہ پابندی کرتا رہے گا۔ اور اگر اس وقت میں ماں باپ سے، استادوں سے، معاشرے کے افراد سے اگر کوتاہی ہو جائے تو ایسی صورت میں پھر ہمارے سامنے ایک بہت بڑی نسل سامنے آتی ہے بچوں اور بچیوں کی کہ جن کے اندر برداشت نہیں ہے، جن کو نماز پڑھنا نہیں آتا، جن کو نماز کا شوق ہی نہیں، جن کو شرعی احکام کا پتہ ہی نہیں، جن کو پاکی ناپاکی کا پتہ نہیں۔ MBBS کی کلاس ہے، انجینئرنگ کی کلاس ہے، اس میں غسل کے فرائض پوچھے جاتے ہیں، بڑے عجیب و غریب مسائل سامنے آتے ہیں، وضو کے فرائض پوچھے جاتے ہیں، بہت مشکل۔ بالکل اسی طرح وہی نوجوان نسل جب سامنے آتی ہے جن کے اخلاق پر محنت نہیں ہوتی، ان کے اندر برداشت نہیں ہوتی۔ اب یہ برداشت ہمارے ہاں یہ عام جملہ بولا جاتا ہے کہ جی آج کے نوجوانوں میں، بچوں میں، بچیوں میں برداشت نہیں ہے، تحمل نہیں ہے، غصے میں آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ یہ جوانی کے عالم میں کہنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ تو 7 سال کی عمر سے لے کر اور بالغ ہونے سے پہلے یعنی 14-15 سال کی عمر کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ محنت کرنے کا ہے۔ بالکل اسی طرح ان کی سچ بولنے کی عادت یا جھوٹ بولنے کی عادت، ان کے اندر بددیانتی کی عادت، یہ جو ہمارے ہاں بڑی عمر کے لوگ ہو جاتے ہیں، مختلف شعبوں سے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ بددیانت ہے، یہ قوم بددیانت ہے، فلاں بددیانت ہے، ایسی بہت بڑی بڑی باتیں کہی جاتی ہیں۔ آغاز یہ والی عمر ہے
اگر یہ 7 سال سے لے کر جوانی سے پہلے 14-15 سال کی عمر سے پہلے اس نسل کو دیانتدار بنا دیا تو انشاءاللہ العزیز آئندہ آ کر یہ دیانتدار رہے گی. اور آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر کہ یہ جو بات عرض کر رہا ہوں کہ اس نسل کے اس عمر کے بچوں پر محنت کرنی ہے، تب ہمیں جوان ہونے کے بعد ان میں اس کا پھل نظر آئے گا. اس پر عمل یورپ کر رہا ہے، غیر مسلم ممالک اس پر محنت کر رہے ہیں، بالکل اسی رخ پر. اور یہ رخ ہمیں دین نے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا. یہ نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں پر محنت کرتے ہیں، جی وہ بچوں پر محنت کرتے ہیں. ان کے بننے والے دماغ اس کے اندر سوچ بٹھاتے ہیں کہ بددیانتی نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، دوسرے کا مال بغیر اجازت کے نہیں لینا، دوسرے کی چیز بغیر اجازت کے نہیں لینی. ان اداروں میں جب آپ جائیں تو وہاں ان بچوں سے جب ملاقات ہوتی، چونکہ ہمارا نظریہ تعلیم کا ہوتا ہے اور میتھڈ آف ٹیچنگ پر، یعنی طریقہ کار، طریقہ تدریس، اور پھر کس طرح ان امور پر وہاں مطالعہ کرنا پڑتا ہے، انٹرویوز کرنے پڑتے ہیں ان بچوں کے، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے صرف اداروں میں نہیں، گھروں میں آ کر بھی ان کا پھر وہ یہی رویہ ہوتا ہے. اسکینڈینیوین ممالک کے ایک گھر میں رہنا ہوا، تو جب وہاں سے جانے لگے، ہم نے 2-3 دن کے لیے جانا تھا، وہاں سے ناروے سے ڈنمارک کی طرف جانا تھا، ظاہر ہے 2-3 دن لگ جانے تھے. تو گھر کے باہر جو ہے وہ برآمدے میں بچوں کے کھلونے پڑے ہوئے تھے. تو وہ گھر والے مالک صاحب سے کہا، ان کے والد سے بچوں کے، کہ یہ کھلونے وغیرہ اندر رکھ جائیں آپ، بچوں کی کھیلنے کی چیزیں باہر پڑی ہوئی ہیں، گم جائیں گی. ہنسنے لگ گئے، وہ آگے سے ہنسنے لگ گئے. وہی بات، جملہ تو وہی دہرایا کہ پاکستان نہیں ہے. ساتھ یہ جملہ بھی کہا کہ یہاں بچوں کی تربیت ایسی ہوتی ہے کہ کوئی ہمسایہ دوسرے ہمسائے کے بچوں کے کھلونے پڑے بھی ہوں تو اس طرف توجہ نہیں، اس کو ہاتھ نہیں لگاتے، ان کی تربیت کی گئی، پڑے رہیں گے یہاں. یہ جملہ کہا کہ یہاں بچوں کی تربیت ایسی کہ یہ بچے دوسرے کے کھلونے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، پڑے رہیں گے یہاں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بہت حیرت ہوئی اور بات سمجھ میں آئی کہ کون سا وقت ہے محنت کرنے کا اس نسل کے اوپر. وہاں وہ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں، مختلف ممالک دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا ایجوکیشن سسٹم، اپنا تعلیمی نظام ایسا بنایا کہ یہ بچہ اپنے ساتھی سے جھوٹ نہیں بولتا، اپنے مس سے جھوٹ نہیں بولتا. دعویٰ ہے ان کا پوری کلاس میں، سال ہو گیا اس پوری کلاس میں کسی نے جھوٹ نہیں بولا. اور الحمدللہ آج پاکستان میں بھی ایسے دینی ادارے، اسلامک سکول وجود میں آئے کہ جنہوں نے اب دعویٰ کر دیا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں جو دنیاوی تعلیم پڑھنے، عصری تعلیم پڑھنے والے بھی ہیں، وہ بچے بھی سارا سال گزر جاتا ہے ان کی طرف سے ایک بھی بددیانتی، چوری، دوسرے کی چیز اٹھا کر کھانا، یا دوسرے کی چیز لے کر پین وغیرہ پینسل استعمال کرنا، یا جھوٹ بولنا پورے سال میں ان بچوں سے ثابت نہیں ہو سکا. شکایت نہیں آئی الحمدللہ. یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بسا اوقات ہم جب اس ملک میں رہتے ہیں تو جب دوسرے ملکوں کی مثالیں دی جاتی ہیں تو یہاں کے مایوسی کا ایک عنصر آتا ہے. مایوسی نہیں، ہمارے پاس دین اسلام موجود ہے، ہمارے پاس رہنمائی موجود ہے، قرآن و سنت موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ موجود ہے. ضرورت محنت کی. اگر یہ ایک یونٹ پر محنت کی جائے، یعنی ایک گھرانے پر محنت کی جائے، تو ایسی صورت میں ایک گھرانے کا باپ اور ماں دونوں دعویٰ کر سکتے ہیں ہمارے بچے جھوٹ ہی بول سکتے، یہ ہمارے بچے جناب چوری نہیں کر سکتے. وہ باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے کہ میرے بچے 10-11 سال کے ہیں، 12 سال کے ہیں، اور میرا بٹوا، میرا پرس کھلا پڑا رہتا ہے، آج تک اس میں سے 10 روپے بھی کسی بچے نے نہیں نکالے. لینا ہوتا ہے ہم سے لیتے، پوچھتے.
جب ماحول بن گیا تو وہاں پھر بٹوے اور پرس بھی بند کر کے رکھنے کی ان کو ضرورت محسوس نہیں ہوتی. ایک گھر پر محنت، الحمدللہ یہاں بہت سے گھرانے ہیں، اللہ کا شکر ہے، وہ محنت فرماتے ہیں، اس محنت کے نتیجے میں ان کی اولاد اس طرح جوان ہوتی ہے. چنانچہ جو آیت تلاوت کی سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں سے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اب یہ اصول اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھائے کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے پیارے بیٹے تو نماز قائم کر، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز قائم کر. یہ کب سے کہنا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بتائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 واضربوهم وهم ابناء 10 او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب اولاد 7 سال کی ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، جب وہ 10 سال کی ہو جائے نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کر سکتے. لفظ ضرب موجود ہے، پٹائی کر سکتے. اب یہاں ایک بات ذہن میں آتی کہ جی پٹائی کرنی چاہیے نماز نہ پڑھنے پر، بس یہ ذہن میں رہ جاتا ہے. وہ 7 سال سے کہنا تھا وہ نہیں. چنانچہ اب بڑی عمر کے جب بچے ہو جاتے ہیں، جوان ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، اس وقت عبادات کا خیال آتا ہے ماں باپ کو بھی. ماں باپ بھی عبادات کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. ان کو فکر پیدا ہوتی کہ جوان اولاد ہے نماز نہیں پڑھتی. اٹھاتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، غصہ آتا ہے، ہاتھ بھی اٹھا لیتے ہیں. FSC میں بچہ لڑکا پڑھتا ہے، نہیں اٹھا نماز کے لیے، مارا اس کو. بچے نے آگے سے، ظاہر ہے جوان بچہ ہے، اس پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو اس پہ آگے منفی رد عمل ہوگا، گستاخانہ رد عمل ہوگا، اور وہ صاحب پریشان ہوتے ہیں معاشرے میں. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ جناب آپ نے جوان بچے پر کیوں ہاتھ اٹھایا، تو وہ آگے سے کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے بچے نماز نہ پڑھے تو ان کو مارو. لیکن میرے عزیزان محترم، اگر بچوں کو پٹائی بھی کرنی ہو تو اس کے لیے بھی نبوی طریقہ کار دیکھنا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کیا بتائے اور عمل کیا کیا. یہ 2 باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں. ہمیں ہر کام میں سوچنا پڑے گا اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہی ہے، کہا تو یہی ہے کہ جب 10 سال کے ہو جائے تو ان کی پٹائی کرو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کسی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ جو جوان اولاد ہو 18 19 سال 20 سال کی ہو جائے اس پہ ہاتھ اٹھاؤ. 10 سال کا بچہ، ہمارے معاشرے میں 10 سال کا بچہ جو ہوتا ہے وہ پرائمری میں ہوتا ہے، 5ویں کلاس میں. 5 سال کی عمر میں پہلی کلاس میں داخل کرواتے ہیں تو 10 سال کی عمر میں وہ 5ویں کلاس میں ہوتا ہے. اب 5ویں کلاس میں کوئی ماسٹر صاحب، کوئی استاد صاحب بچے کو تھپڑ مارے، زور سے تھپڑ مارے، وہ ادھر جا کے گرتا ہے، تھوڑی دیر بعد ساتھیوں سے ہنستا مسکراتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ابھی شعور پیدا نہیں ہوا نا ان باتوں کا. لیکن کالج لائف کا لڑکا ہو، اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے، وہ تو آگے منفی رد عمل ظاہر کرے گا. تو اس کے اندر شعور، اس کے اندر اب سوچیں بدل چکی ہیں اس کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہ پڑھنے پر 10 سال کی عمر میں پٹائی کا کہا ہے، وَضْرِبُوهُمْ وَهُمْ أَبْنَاءُ 10. اس لیے کوئی صاحب اگر یہ حدیث سن لے تو وہ جوان اولاد پر یہ حدیث فٹ نہ کریں، جوان اولاد پر ہاتھ نہ اٹھائیں. یہ 10 سال کی عمر میں جب بچہ برداشت کرتا ہے پٹائی کو. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. میں نے عرض کیا کہ 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے، نمبر 2 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے. کہا تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 10 سال کی عمر میں پٹائی کرو. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی بیوی پر اور کبھی کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا. بہت ساری سنتیں ہیں زندگی میں عمل کرنے والی، فلاں سنت فلاں سنت فلاں سنت. کاش
کہ آج معاشرے کا باپ یہ کہے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت، بچوں اور بچوں کی تربیت ایسی کی ہے کہ مجھے مارنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. یہ نہیں کہ میں نے مارا نہیں، مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا ہی نہیں، کسی بچے کو ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بیوی کو نہیں مارا. حالانکہ قرآن مجید میں بیویوں کے مارنے کا بھی ذکر ہے، اور اس حدیث کے اندر بچوں کو مارنے کا ذکر ہے. چنانچہ بیویوں کی بھی پٹائی کرنے والے وہ آیتیں پڑھتے ہیں سورہ نساء کی، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ وہ عورتیں جو نافرمانی کریں احکام شرعیہ میں، فعظوہن ان کو نصیحت کیجیے، واہجروہن فی المضاجع ان کو بستروں سے الگ کیجیے نفسیاتی طریقے، نہ مانے پھر واضربوہن ان کی پٹائی کریں، لیکن پہلے نصیحت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھایا. اب دور جدید میں کہا جاتا ہے کہ جی کہ تعلیم مار سے نہیں پیار سے. اب دور جدید کے تقاضے، یہ دور جدید کے تقاضے نہیں، یہ تو دینی تقاضے، یہ تو دین اسلام کے تقاضے تھے جو ہم نے بھلا دیے تھے. ہم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ جب تک بچے کے اوپر ڈنڈے مار مار کر اس کو لہو لہان نہ کیا جائے اس وقت، یا ہڈیاں وڈیاں نہ توڑی جائے اس وقت تک بچہ حافظ ہی نہیں بن سکتا، قرآن مجید حفظ نہیں کر سکتا. سوچ ہے معاشرے کی. لیکن جب جن لوگوں نے الحمدللہ اس پر کمر باندھی اور ہمت کر کے آگے آئے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے حالات بنائے اس حدیث کو سمجھنے کے لیے. نماز کے لیے کب سے کہنا ہے؟ 7 سال کی عمر سے. اب جب نماز کے لیے کہا جائے تو پھر 7 سال کی عمر کے بچے اور بچی کو طہارت، پاکیزگی کا طریقہ بتایا جائے، پاکی حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے. اگر ماں اور باپ، ماں بچی پر نظر رکھے، کڑی نگرانی کرے، اور 7 سال کی عمر کی بچی بہت سمجھدار، اتنی سمجھدار کہ وہ ان کے ابو موبائل لے کر آتے ہیں تو ان کو سمجھ میں نہیں آتا کیسے کرنا ہے، تو 7 سال کی بچی آتی ہے، ابو کہتی مجھے دے موبائل، میں بھی سیٹ کر دیتی ہوں آپ کو سب کچھ اس میں. کاش کہ اس کے دماغ میں وضو کا طریقہ بھی سیٹ کر دیا جائے. اس کو وضو کا طریقہ ماں سکھائے، باپ سکھائے کہ 7 سال کی عمر کا بچہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے وضو کرتا ہو سنت کے مطابق. ناممکن نہیں ہے جناب. 7 سال کی عمر کا بچہ جو ہے اس کو نہانے کا طریقہ، غسل کے طریقہ مکمل طور پر سنت کے مطابق سکھایا جائے. ماں سکھائے، باپ سکھائے، ایک ایک بات پہ نظر رکھیں، یہاں تک کہ جب بچہ اور بچی جوان ہو اس کو غسل کا طریقہ سکھانے کی ضرورت ہی نہ ہو. وہ تو 7 سال سے سنت کے مطابق غسل کر رہی، 7 سال سے وہ بچہ سنت کے مطابق غسل کر رہا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کو دینی مسائل بتائے جائیں جو اس کی عمر کے تقاضوں کے مطابق ہیں. اس کے لیے جب ضرورت پیش آ جائے بہت سی کتابیں ملتی ہیں بچوں کی تربیت کے لیے، لیکن بہت عمدہ کتاب، آسان سی کتاب سوال جواب کے لیے اس عمر کے بچوں کے لیے، 7 سال سے لے کر اور بالغ ہونے سے پہلے تک کے لیے بہت آسان سی ایک کتاب ہے. اردو میں بھی اب مل جاتی ہے اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا، اور اس میں کوئی اختلافی بات بھی نہیں ہے، کوئی الٹی سیدھی باتیں نہیں ہیں، بچوں کے بالکل ذہن کے مطابق ہے، الفاظ بھی، جملے بھی بالکل کوئی مشکل نہیں اس میں. اور وہ کتاب ہے تعلیم الاسلام. 4 حصے ہیں اس کے. پہلے 2 حصے یہ بچوں کو 7 سال سے لے کر اور بالغ ہونے سے ذرا پہلے تک کوشش کی جائے کہ یہ 4 حصے بچے کو آتے ہوں. اس میں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، چھوٹے چھوٹے جواب ہیں. مثال کے طور پر قبلہ کس کو کہتے ہیں، نماز کس کو کہتے ہیں، ہم نماز کیوں پڑھتے ہیں، ایمان مجمل کیا ہے، ایمان مفصل کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں، نمازیں کتنی ہوتی ہیں، رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، وضو کیسے کرتے ہیں، وضو کی سنتیں کیا ہیں، وضو کے فرائض کیا ہے، نماز کے فرائض کیا ہے، نماز کا پورا طریقہ ترجمے سمیت یہ اس میں آ جاتا ہے، پورا ترجمہ بھی اس میں موجود ہے نماز کا. یہ گھروں میں رکھ کر روزانہ تھوڑا تھوڑا ماں یا باپ 5 منٹ لگا لیں، 5 منٹ بس. ایک یہ عمل شروع ہو جائے، انشاءاللہ بالغ ہونے تک ان بچوں کو مسائل سارے معلوم ہوں گے انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں جی.
کوئی مشکل نہیں، 5 منٹ صرف۔ تعلیم الاسلام یہاں اردو بازار میں کتاب مل جاتی ہے اور لکھی ہوئی ہے مفتی محمد کفایت اللہ صاحب کی، بہت پرانی قدیم کتاب، آسان اردو، اور انگلش میں بھی اب اس کی ٹرانسلیشن ہو چکی۔ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو بتایا جائے، آپ حیران ہوں گے۔ اس میں روزے کے مسائل بھی آ جاتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بھی آ جاتے ہیں، بہت آسان آسان کر کے، لیکن ذرا بڑی عمر تک پہنچتے پہنچتے پھر وہ تیسرا اور چوتھا حصہ بھی ان کو مطالعہ کرا دیا جائے۔ یہ میں نے عرض کیا کہ ہم کیا کریں، ترتیب کیا بنائیں۔ پھر اسی طرح جو لقمان علیہ السلام نے دوسری نصیحت کی کہ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ اس عمر کے بچوں کو یہ بات سکھائی جائے کہ وہ نیکی کا حکم دیں، برائی سے روکیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں۔ یہ تب ہوگا جناب، یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ان کو نیکی اور برائی سمجھائیں، نہیں، اس حد تک سمجھائیں کہ وہ خود فیصلہ کر کے بتا سکیں کہ یہ برائی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برا کام ہے، یہ اچھا کام ہے، یہ بری بات ہے، یہ اچھی بات ہے۔ ان کے اندر اتنی معلومات مہیا کر دی جائیں، اس کے لیے ماں باپ کو بھی بڑا حوصلہ رکھنا ہوگا، بڑا حوصلہ رکھنا ہوگا، اس لیے کہ وہ بعض معاملات میں ماں باپ کو بھی ٹوکیں گے، ابو یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، ماں کو بھی ٹوک سکتے ہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس وقت حوصلہ رکھیں، حوصلہ رکھیں، اقرار کریں اس بات کو، ٹھیک ہے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، اس بات کے لیے ان کو تیار کیجیے، ہر بات کے بارے میں آگاہ کیجیے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ نمبر 3، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اے میرے پیارے بیٹے، کوئی مشکل، کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنا، إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے، برداشت پیدا کرنا۔ آج بس اوقات گھروں میں تربیت کی وجہ سے اس عمر کے بچوں کے اندر برداشت نہیں ہوتی، ان کی مرضی پوری نہیں ہوئی پورے گھر کو سر پہ اٹھا لیں گے، ان کی بات پوری نہیں ہوئی ضد کریں گے، مسائل پیدا کریں گے۔ لیکن اگر تربیت ہو باقاعدہ کہ وعدہ کیا جائے تو وعدہ پورا کر دیا جائے، کسی بات پر ضد کریں ان کو دلیل سے سمجھایا جائے، تھوڑا سا ان کو وقت دیا جائے، انشاءاللہ العزیز اس میں برداشت پیدا ہوگی۔ پھر جب تکلیف آئے تو اس کو بار بار سمجھانا کہ بیٹا اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے گا، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ فلاں چیز ہے، بیٹا بیمار ہے، بخار ہو گیا، تب بھی اس کو سمجھایا جائے اس پہ اللہ تعالیٰ بہت درجات بلند کرتا ہے۔ اس کے اس ایمان پر محنت کہ بیٹا یہاں تکلیف ہوئی ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ آخرت میں انشاءاللہ راحت دے گا۔ یہ درست ہے کہ بچوں کے لیے، اس عمر کے بچوں اور بچیوں کے لیے آسائش مہیا کیجیے، لیکن وہ آسائش میں نازک نہ بن جائے، اس کے اندر کہیں عدم برداشت نہ پیدا ہو جائے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بات سننا اور اس کے مطابق اپنے رویے کو ایک دم منفی کر کے ظاہر نہ کرنا، ایک دم غصے میں آ جانا، ایک دم گرم ہو جانا، اس پر بھی تربیت کی بہت ضرورت اسی عمر میں۔ آج مائیں بسا اوقات بچیوں کی تربیت نہیں کر پاتی، جب جوان ہو جاتی ہیں، شادی ہو جاتی ہے، اسی طرح آگے بڑھ کر باتیں کرنا اور جواب دینا، اگلے کی بات کو توڑنا کاٹنا عادت بن جاتی ہے، وہ شادی کے بعد بھی پھر وہی بالکل وہی عادت رہتی، بڑا مشکل ہے تبدیل کرنا۔ لیکن اگر اس عمر کے بچوں اور بچیوں میں محنت ہو جائے تو پھر انشاءاللہ العزیز ان کے اندر برداشت پیدا ہوگی، بات کو برداشت کرنا، مصیبت کو، تکلیف کو برداشت کرنا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ بچوں کے رویوں پر محنت، ان کے چہروں پر محنت، ان کے چہرے کے تاثرات پر محنت۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو کیا سکھایا کہ لا تصعر خدک للناس، لا تصعر خدک للناس، اپنے منہ کو لوگوں کے سامنے پھلا کے مت رہ، لوگوں کے سامنے تکبر کے ساتھ یا غصے کے ساتھ یہ آنے کے بجائے خندہ پیشانی، مسکراتے ہوئے پیش آنا۔ آج معاشرے کے اندر قرآنی حکم پر، اس قرآنی حکم پر
عمل نہ ہو سکا، اور وہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی آج معاشرے میں، بڑے ہونے کے بعد، شادی کے بعد کی زندگی میں وہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کسی سے خندہ پیشانی سے مل لو، لا تحقرن من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کسی نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھنا اگرچہ اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ مل لو، خندہ پیشانی کے ساتھ مل لو، یہ بھی نیکی، کچھ خرچ نہیں ہوتا اس پر۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، جو میں عرض کر رہا تھا سمجھ میں نہیں آتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہوں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہوتی۔ میں نے عرض کیا بہت مشکل کا، باہر کی ٹینشنیں، مصیبتیں، فلاں دفتری کام، یہ ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریاں، اور پتہ نہیں کیا کیا کی باتیں، لیکن جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں، باہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت فکر مند، امت کی فکر، معاملات کی فکر، لیکن جب گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے کہ مجھے یاد نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہ ہو۔ سوال یہ ہے کہ اب شادی کے بعد اس پر محنت کی جائے گی یا بچپن میں محنت کی جائے گی؟ اب یہ سوال ہے ایک، کیا شادی کے بعد جوڑے پر محنت ہونی چاہیے یا وہ محنت 7 سال سے لے کر بالغ ہونے سے پہلے کی زندگی میں کرنی ہے؟ ہمیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا کہ لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے منہ پھلا کے مت رہے، یعنی فیس امپریشن، چہرے کے تاثرات کی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ قرآن مجید کی یہ آیت کا یہ والا جو جملہ ہے نا، چہرے کے تاثرات کی تربیت، آج یہ سائنس ہے، صرف یہ سائنس ہے جو حضرات پبلک ریلیشنز میں ماسٹریٹ کرتے ہیں، لوگوں سے تعلقات میل جول، اور یہ جتنی موبائل کمپنیاں ہیں ان کے اندر، جتنے ہوٹلز ہیں بڑے بڑے ان کے اندر، اور جتنے بھی دفاتر ہیں ان میں ریسیپشنسٹ، استقبالیے میں جو بیٹھنے والے ہیں، ان کو باقاعدہ یہ فن سکھایا جاتا ہے۔ کچھ کہہ لے اگلا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ، یہ بیرے، ہوٹل کے بیرے، بڑے بڑے ہوٹلوں کے بیروں کی شکلوں کو دیکھیں، آپ کچھ کہہ لیں ان کو، لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے چہرے پر بل لے کر آئیں۔ اگر بل لے آیا وہ اس کو ہوٹل سے نکال دیں گے، اس لیے کہ تو ہوٹل کو تباہ کر دے گا یہ بیرا، نکالو اس کو یہاں سے، ایک شکایت چلی جائے نکال دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا سارا بزنس خراب کر دے گا۔ چہرے کا تاثر یہ آج سائنس بن چکی، باقاعدہ اس پر محنت کی جاتی ہے، ماہر نفسیات اس پر اصول سکھاتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بچپن میں کرنے کا کام، یہ ماں باپ کو محنت کرنا ہوگی کہ چہرے کے تاثرات ایسے بنائے جائیں ماحول کے اندر کہ بڑوں سے کیسے ملنا ہے، ادب سے کیسے ملنا ہے۔ آج وقت کا بہت بڑا تقاضا کہ اس عمر کے بچوں کے لیے یہ انسان، یہ ماں، یہ باپ وقت نکالیں، سب سے بڑی بات وقت۔ اور آخر میں یہ عرض کر دوں کہ اگر آج کے فتنوں سے ان بچوں کو بچانا مقصود ہو، اس عمر کے بچوں کو اگر معاشرے کے فتنوں سے بچانا مقصود ہو، تو 3 جگہوں کو پاکیزہ بنا لیجیے، 3 جگہوں کو پاکیزہ بنا لیجیے۔ نمبر 1، گھر کو پاکیزہ بنا لیجیے۔ پاکیزہ سے مراد اللہ اور اس کی رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں والا ماحول نہ ہو، گناہوں والا ماحول نہ ہو۔ پاکیزہ کا مطلب یہ ہے، گھر کے ماحول کو پاکیزہ بنا لیجیے۔ نمبر 2، جہاں بچہ پڑھ رہا ہے جس درسگاہ میں، اس کو پاکیزہ بنا لیجیے، اس کی فکر کیجیے کہاں داخل کر رہے ہیں آپ۔ ایسا نہ ہو کہ داخل کرنے کے بعد مدتوں پچھتانا پڑے۔ آج ایسا ہو رہا ہے، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد ماں باپ کی جب آنکھیں کھلتی ہیں، خون کے آنسو رو رہے ہیں ماں باپ، لاکھوں روپے خرچ کرنے کے بعد۔ اس لیے ایک تو گھر پاکیزہ ہو،
نمبر 2 درسگاہ کا ماحول پاکیزہ ہو، اور نمبر 3 اس عمر کا بچہ جن بچوں کے ساتھ کھیلتا ہے، سوسائٹی میں باقی وقت گزارتا ہے، ان کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ان تین چیزوں کی گارنٹی آج بھی دے دی جائے تو انشاءاللہ اس عمر کے بچوں کی زندگی پاکیزہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس نئی نسل کو، ان کے اعمال کو، ان کی سوچوں کو پاکیزہ بنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔